الادب العربی فی العصر الجاہلی سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلا سوال زمانوں کے بارے میں ہے۔ زمانے 5 بھی پڑھے جاتے ہیں، 6 بھی اور 7 بھی۔ 5 جب پڑھے جاتے ہیں تو اس سے مراد عصر جاہلی اسلامی، عصر عباسی، عصر انحطاط اور عصر حدیث۔ اور جب 6 کہا جاتا ہے تو عصر اسلامی کو 2 دور یعنی اسلامی اور اموی الگ شمار کیا جاتا ہے۔ اور جب 7 کہا جاتا ہے تو اس میں عصر اندلس کو الگ دور شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ تاریخ الادب العربی میں احمد حسن زیاد صاحب نے کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس کی لاجک یہ ہے کہ حضرت جو عرب ہیں یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ اسماعیل کی اولاد یمن میں آ کر آباد ہوئی، وہ 2 بھائیوں کی اولاد تھی۔ ایک بھائی کی اولاد کے پاس سلطنت و بادشاہت تھی، ان کے پاس مضبوطی تھی، انہوں نے دوسروں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ وہ وہاں سے نکلے اور حجاز کی سنگلاخ زمینوں میں آ کے آباد ہوئے، اور پھر اللہ نے ان یمن والوں کو پکڑا، اور یمن والوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا پانی کا بند اور ان کی سبز و شاداب زمینیں سب ختم ہو گیا۔ قوم سبا کے ساتھ جب یہ عذابات آئے تو اس کے بعد ان کی اکا دکا سلطنت تو باقی رہ گئی، لیکن ان کا وہ زور ختم ہو گیا، اور وہ پھر اللہ نے عروج جو ہے 450 کے بعد جو ہے وہ حجاز میں جو دوسرے بھائی کی اولاد مقیم تھی انہیں دیا۔ جو یہ والے تھے انہیں عدنان کہتے تھے جو حجاز میں، اور جو اوپر تھے یعنی یمن میں انہیں قحطان کہتے۔ تو قحطانی عرب اور عدنانی عرب یہ فرق سمجھ لیجئے۔ اور یہاں یہی بتایا کہ عصر جاہلی جب ان کا دور شروع ہوا عدنانیوں کا، تو اس وقت سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے اس سے عصر جاہلی، اور وہ 450 سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک اسلام نہیں آتا اس وقت تک باقی رہتا ہے، یعنی 622 تک۔ جی اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اسلام کا جو زمانہ ہے، جو کہ اسلامی زمانہ جو اسلام سے شروع ہوتا ہے اور عباسی حکومت کے اختتام یعنی 132 تک رہتا ہے، وہ جو ہے وہ الدولہ، اس کو الدولۃ الامویہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح عصر عباسی جو ہے وہ 132 سے شروع ہو کے 656 پہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد پر، اس وقت جو ہے وہ اس پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو عصر عباسی کا۔ اور عصر ترکی وہ زمانہ ہے جو کہ سقوط بغداد سے شروع ہوتا ہے، اور علمی احیاء کی جو تحریکیں 1220 ہجری میں آ کے شروع ہوتی ہیں اس وقت تک رہتا ہے، اسے عصر ترکی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عصر حدیث اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ جس زمانے کے اندر جو ہے وہ یعنی جو مصریوں کی جو حکومت تھی، محمد علی پاشا اور کی جو حکومت جب شروع ہوتی ہے مصر کے اندر، اس وقت سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے جو اب تک جاری ہے اسے عصر حدیث کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ 5 زمانے بنتے ہیں۔ جو عصر ترکی ہے اسی کا دوسرا نام عصر انحطاط بھی ہے۔ اچھا جی، عرب جو ہے یہ سامی قوموں میں سے ایک قوم کہلاتی ہے، اور مورخ جو ہیں وہ عربوں کو 3 لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں: عرب بائدہ، عاربہ اور مستعربہ۔ تینوں کی تفصیل ہے۔ عرب بائدہ میں وہ قبائل، وہ قومیں آتی ہیں جو ہلاک و تباہ و برباد ہو چکی، جیسے عاد، ثمود، تسم اور جدیث۔ اور اسی طرح جو عرب مستعربہ ہیں اس کے اندر وہ عدنانی اور اسی طریقے سے نزاری، یہ یعنی 2 بھائیوں کی اولاد نزار کی اور اسی طرح عدنان کی، تو یہ نزاری اور عدنانی کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح یمنی اور قحطانی، یمن اور قحطان جو بتایا میں نے، یارب بن قحطان کی جو اولادیں ہیں تو وہ عرب عاربہ کہلاتی ہیں۔ مستعربہ عرب جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اب جو مستعربہ اولاد وہ موجود ہے اس وقت، وہ جو ہے ان سے آگے وہ نسل چل رہی ہیں۔ اچھا جی، مشہور بازاروں میں 3 بازار تھے وہاں، اوکاز تھا، مجنہ تھا اور ذوالمجاز تھا۔ اوکاز سب سے مشہور بازار تھا، اور اسی میں قص بن سعدہ ایادی جو تھا وہ، جو کہ جسے اسقف نجران کہا جاتا ہے، نجران کا بڑا پادری، عربوں کا بڑا خطیب، عربوں کا بڑا حکیم، اور اسی طرح حکیم العرب بھی کہا جاتا ہے۔ قص بن سعدہ خطیب تھا، عربوں کا بڑا خطیب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکاز کا میلہ لگتا تھا، بازار تھا، وہاں جو ہے وہ اس کو سنا تھا اور اس کی تعریف بھی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا بھی کی کہ اللہ اس پہ رحم کرے، کیونکہ وہ عیسائی تھا اور ایک اصل مطلب اپنے اس دین پہ تھا، تو قیامت کے دن اسے ایک قوم کے طور پہ اٹھایا جائے گی کیونکہ وہ مواحد تھا۔ اسی طرح یمن کا جو شاہ سوار ہے وہ عمر بن معدی کرب بن زبید سے ہے، اور قادسیہ کا وہ ہیرو بھی ہے، جنگ میں شریک بھی ہوئے، صحابی رسول کا ٹائٹل بھی سمیٹا۔ اور عمر بن معدی کرب زبیدی جو ہیں وہ خطیب، ان کو وہ بڑے خطیب بھی تھے، اچھی تقریریں بھی کرتے تھے۔ اور زبیدی جو ہیں ان کو شعراء کے حساب سے طبقہ ثانیہ اور خطباء کے پہلے طبقے میں شمار، 4 طبقے ہیں، اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی۔ 4 طبقے ہیں شعراء کے لحاظ سے، تو انہیں دوسرے طبقے کا شاعر بھی شمار کیا جاتا ہے، اور خطیبوں میں پہلے طبقے کا خطیب شمار کیا جاتا ہے۔ تمام اوزانوں کو خلیل احمد فراہیدی نے دریافت کیا تھا، اور بحور جن کو ہم کہتے ہیں وہ 15 تھے، اور ان کو بحور کا نام بھی دیا۔ شعر کی 3 قسمیں ہیں۔ ابتدائی طور پر جو شعر ہوتا ہے وہ شعر
قصصی ہوتا ہے، شعر جو ہوتا ہے وہ شعر تمثیلی ہوتا ہے، شعر جو ہوتا ہے وہ شعر غنائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شعر غنائی شاعری وہ شاعری ہوتی ہے جس میں شاعر اپنی طبیعت سے اور اپنی قلب میں پیدا ہونے والے افکارات اور احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، اسے ہم شعر غنائی اور وجدانی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شعر قصصی ہے جس میں لیڈر جو ہے الیاذہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ فردوسی کا شاہنامہ ہے اس میں مطلب کہ فارسی میں، تو یہ شعر قصصی ہے۔ اور شعر غنائی تو عربی شاعری جو ہے وہ صرف جو ہے وہ غنائی شاعری ہے نہیں، بلکہ عربی شاعری، یہ سوال یہاں غلط ہے، عربی شاعری میں غنائی بھی ہے، عربی میں قصصی بھی ہے، اور اسی طرح عربی شاعری کے اندر جو ہے وہ تمثیلی شاعری وہ بھی موجود ہے۔ تو تینوں طرح کی شاعری عربی شاعری میں موجود ہے۔ آپ کو عربی میں قصصی شاعری بھی ملے گی، ہاں البتہ اگر ہم عصر جاہلی کی بات کریں تو وہاں پر یہ چیزیں کافی حد تک مفقود نظر آتی ہیں، لیکن اوورآل اگر بات کی جائے تو عربی شاعری میں تینوں طرح کی شاعری موجود ہیں۔ اسی طرح آگے ہے جی کہ ابو عمر بن علا بہت بڑے نحوی بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو عربوں کی طرف سے جو ہم تک پہنچا ہے وہ تو بہت کم ہے، اگر زیادہ آتا تو زیادہ علم اور شاعری ہم تک پہنچ جاتی۔ جمہورت و شعر العرب ابو زید القرشی کی کتاب ہے، 7 طبقات میں اسے تقسیم کیا اور اس میں جو ہے وہ 49 قصائد کو جمع کیا۔ ابو زید القرشی نے اس پہ 49 قصیدے جو ہیں وہ مختلف لحاظ سے یعنی شعراء کے جمع کیے ہیں۔ اور اسی طرح متقدمین میں سب سے پہلے جنہوں نے یعنی قصائد جو عربی قصائد ہیں، ان قصائد کی کعبہ کے اوپر جو تعلیق ہے، اس تعلیق کی جو روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ معلقات اس لیے ہیں کیونکہ اس کو کعبہ سے لٹکایا جاتا تھا، اس کا انکار کیا تھا تو وہ ابو جعفر النحاس ہیں۔ اور اسی طرح یعنی وہ اس بات کو مشکوک قرار دیتے ہیں۔ امراء القیس جو ہے اس کا جو وہ راوی تھا، کس کا راوی تھا جی؟ وہ ابو داؤد الایادی ایک شاعر تھے پرانے، ان کا راوی تھا۔ زہیر جو تھے یہ بشامہ بن غدیر کے راوی تھے۔ امراء القیس ابو داؤد ایادی کے اور زہیر جو ہے وہ بشامہ بن غدیر کے، اور عائشہ جو تھے یہ کس کے راوی تھے؟ تو عائشہ کے بارے میں ہے کہ وہ مسیب بن علس کے راوی تھے، وہ ابو داؤد الایادی کے نہیں، کیونکہ اس کا تو امراء القیس راوی ہے۔ تو یعنی یہ ان کے شعروں کو روایت کرتے تھے اور یہیں سے انہیں بھی شعر یاد ہونا شروع ہو گئے اور پھر یہ بھی شعر کہنے لگ گئے۔ زمانے کے اعتبار سے شعراء کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ امراء القیس جاہلی شاعر ہے، اور امیہ بن ابی سلط جو ہیں یہ اس کو امیہ بن ابی سلط کو بھی جاہلی شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، محضرمین میں نہیں، اس کو بھی درست کر لیں۔ لبید بن ربیعہ عامری جو ہیں ان کو بھی جاہلی شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام آنے کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا ہے۔ خنساء کو محضرمین میں، حسان کو محضرمین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور نقاد کی رائے میں شعراء کے 3 طبقات ہیں، اور ان 3 طبقات میں جو پہلا طبقہ ہے اس میں امراء القیس ہے، زہیر ہیں اور نابغہ زبیانی ہیں، تو یہ پہلے طبقے کے لوگ ہیں۔ دوسرے طبقے میں عائشہ ہیں، لبید بن ربیعہ اور طرفہ ہیں، اور تیسرے میں انترا، درید بن سمہ اور امیہ بن ابی سلط جیسے لوگ تیسرے طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ملک الذلیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں امراء القیس ہے، ذوالقروء بھی وہی ہے، اس کا قبیلہ بنو کندہ ہے، پیدائش اس کی نجد میں ہوئی تھی اور اصلاً وہ یمنی ہے، اور اس کی جو اس کا باپ جو تھا وہ چونکہ بنو اسد کا سردار تھا اس لیے وہاں پلا بڑھا، اور سب سے پہلے وہی ہے جو کہ کھنڈرات پہ بھی رویا، محبوبہ کے گھروں پہ رویا، اور اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ جا کے انقرہ میں ہوئی ہے۔ اس کا اصل نام حندج بن حجر الکندی ہے، اور اسی طرح اس کو ذوالقروء کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے عربوں میں قصیدے کی ابتدا استیقاف سے، استیناف کا مطلب یہ کہ کھنڈرات پہ ٹھہر جانا، اس سے کی ہے۔ سب سے پہلے جس نے عورتوں کو نیل گایوں سے، ہرنیوں سے، ذبح و معاص سے تشبیہ دی ہے وہ امراء القیس۔ نابغہ زبیانی کا نام ابو امامہ زیاد بن معاویہ ہے، نابغہ کا قبیلہ بنو ذبیان ہے، اور 3 بڑے شعراء، فحل مطلب نر شعراء کہ جن کا گرد کو بھی کوئی نہ پہنچ سکا، وہ امراء القیس ہے، زہیر ہیں اور نابغہ ہے۔ اس کے بعد نابغہ زبیانی جو تھا وہ عکاظ میں اس کا جو ہے وہ خیمہ لگتا تھا چمڑے کا، سرخ کلر کا، اس میں وہ بیٹھتا تھا اور فیصلے کرتا تھا۔ معذرت میں جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ نابغہ ہے۔ زہیر جو ہے وہ بنو مزنیہ کا شاعر ہے، حکیم شاعر بھی زہیر ہے، قاضی شاعر بھی زہیر ہے، اور زہیر کی جو مدح کہی وہ حارث بن عوف اور حرم بن سنان یعنی بنو عبس بنو ذبیان کی دونوں سرداروں کی مدح کہی ہے۔ عبید الشعر کا مطلب شاعری کا غلام یا شاعری کا بیٹا یا شعر سے منسوب، اس کا پورا خاندان، اس کا
یعنی یہ عبید الشعر ہے زہیر۔ حولیات یعنی جو سال پورا کر کے شعر کہتا تھا وہ زہیر ہے، اور زہیر کے جو قصائد ہیں وہ حولیات کہتے ہیں۔ اور یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی رائے میں کہ جو سابق الشعراء ہے، شعراء میں سبقت لے جانے والا ہے، وہ زہیر انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، لیکن اس کی تحقیق ابھی باقی ہے، کیونکہ میری رائے میں جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو قول کے مطابق جو سابق الشعراء ہے وہ امراء القیس ہونا چاہیے، یا پھر وہ نابغہ زبیانی ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر جس طرح حضرت عمر زہیر کو پسند کرتے تھے، اس طرح ابوبکر نابغہ کو کرتے تھے۔ شاعر الشعراء، یہ بات درست ہے کہ عمر بن خطاب کی رائے میں زہیر ہی ہے، اور زہیر کو حضرت عمر سب شعراء پہ فضیلت دیتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو سابق بڑا شعراء میں سے جو پہلے شاعروں میں بڑا ہے، جو شعر کو ان کی گہرائیوں سے نکالتا ہے، وہ امراء القیس ہے، وہ زہیر نہیں ہے، وہ امراء القیس ہے۔ اور اشر الشعراء بھی امراء القیس ہے، ملک الشعراء بھی امراء القیس ہے، اور امراء القیس کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا کہ وہ برجستہ گوئی میں یعنی اچانک شعر کہنے میں اور درست کہنے میں اور نقطہ دینے میں وہ سب سے آگے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بڑا شاعر ہے اور جہنم میں وہ باقیوں کو بھی لے کے جانے والا ہے۔ اچھا، جب سوار ہو یعنی جب جنگ میں ہو تو پھر امراء القیس بڑا شاعر ہوتا ہے، اور جب حالت اعتذار یعنی ڈر میں ہو، رہب کی حالت میں ہو، رہب کی، خوف کی، تو وہ نابغہ بڑا شاعر ہوتا ہے، اور جب رغبت کی حالت میں ہو، مال کی رغبت، تو وہ زہیر بڑا شاعر ہے، اور جب غصے کی حالت میں ہو تو پھر انترا بڑا شاعر ہے، اور جب مستی کی حالت میں ہو تو پھر عائشہ بڑا شاعر ہے۔ اور طبقات الشعراء یہ کتاب ہے جی، یہ محمد بن سلام الجمحی کی، ٹھیک ہے جی، طبقات الشعراء یہ کتاب محمد بن ابی سلام الجمحی کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے شعراء کے طبقے جو ہے وہ طبقات کو اس کو ترتیب دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات چھوٹی سی سمجھ لیں کہ ایک کتاب ہے طبقات الشعراء مطلقاً، اور ایک کتاب ہے طبقات فحول الشعراء۔ جو کتاب طبقات فحول الشعراء ہے نا، یہ محمد بن سلام جمحی کی ہے، اور جو طبقات الشعراء ہے وہ ابن المعتز کی بھی ہے، وہ علم بلاغہ کے حوالہ سے۔ باقی بحور جو ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک انہوں نے ان تین شعراء کو البحور سے تعبیر کیا ہے کہ یہ شاعری کے سمندر ہیں، امراء القیس کو، زہیر کو اور نابغہ کو، یہ ابو عبیدہ الاسمعی کی رائے۔ الشعر والشعراء نامی کتاب ہے ابن قتیبہ کی ہے، اور طرفہ بن عبد جو ہے وہ اس کا جو اصل نام تھا وہ عمر تھا، طرفہ بن عبد کا اصل نام عمر تھا، اس کو درست کر لیں، طرفہ بن عبد کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا۔ اور اسی طریقے سے جو بنو بکر کا جو قتیل ہے، یعنی قتیل ابن بنی بکر، بنو بکر کا جس کو قتیل کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ طرفہ بن عبد ہی ہے، اور ابن العشرین جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی طرفہ ہے، غلام القتیل بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ بنو بکر ہے۔ باقی حضرت عمر کی رائے میں زہیر جو ہے وہ اپنے کلام میں تکرار نہیں لاتا، اور وہ بالکل بھی جو ہے وہ شعر کے بارے میں وہ کوئی ایسی مجلک بات بھی نہیں کرتا، اور غیر ضروری کسی کی مدح نہیں کرتا، مگر وہی کرتا ہے جو اس میں موجود ہوتی، تو وہ زہیر ہے یہ۔ اور اسی طرح حضرت عمر کی رائے میں یہ تھا کہ یعنی وہ زہیر کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر وہ ان کے زمانے میں ہوتا تو اس کو وہ قاضی کے عہدے پہ فائز کی کرتے۔ صوبان جو ہے یہ لفظ بھی زہیر کے قصیدے میں استعمال ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زہیر کے بارے میں سنا کہ وہ خطیبوں اور اماموں کا بڑا شاعر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جیسا کسی کو نہیں سنا۔ یہ انہوں نے زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں ہی فرمایا تھا۔ اور اسی طرح زہیر کا یہ شعر ہے کہ لو کنت من شیء سوا بشر، اگر میں انسان کے علاوہ کچھ اور ہوتا، انسان کے علاوہ یعنی میں کچھ اور ہوتا، تو پھر لکنت المنور لیلۃ البدر، تو میں پھر بدر کا 14ویں کا چاند ہوتا۔ لبید جہلی شاعر ہیں، لبید بن ربیعہ عامری بن عامر سے ان کا تعلق ہے، صحابی ہیں، اور ان کے یہ دو شعر زیادہ معروف، ایک یہ کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور اسی طرح یہ کہ الحمد للہ الذی اظلم، یہ تھوڑا سا یہاں الفاظ کی غلطی ہے، حتی کسانی من الاسلام سربالا۔ تو بہرحال ملاعب الاسنہ، یہ لبید بن ربیعہ کے یعنی ملاعب الاسنہ جو ہے وہ عامر بن مالک العامری کو کہا جاتا ہے، اور لبید کے والد کو ربیعۃ المقترنین بھی کہا جاتا ہے۔
باقی عائشہ کا نام ابو بصیر میمون بن قیس ہے۔ سناجۃ العرب کس کو کہتے ہیں؟ عربوں کا باجا ڈھول عائشہ کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح امیر المعاویہ نے یہ کہا تھا حضرت رضی اللہ عنہ۔ عائشہ جو ہے اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ 7 ہجری میں ہوئی ہے۔ عنترہ جو ہے وہ بنو عبس سے ہے اور اس کو اغربۃ العرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور عمر بن کلثوم بنو تغلب سے ہے۔ حارث بن حلزہ کبھی بنو بکر سے ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی سلط کے بارے میں کہا کہ اس کی دل تو اس کا جو ہے وہ یعنی دل جو ہے وہ اس کا یعنی آمن قلبہ و کفر لسانہ، یہ جملہ اس طرح نہیں ہوگا، اس کا دل تو ایمان لے آیا مگر اس کی زبان نے کفر کیا، تو یہ اس کے برعکس ہوگا کہ اس کی زبان تو ایمان لائی لیکن اس کا دل کافر ہے، کیونکہ اس نے اندر سے اسلام قبول نہیں کیا، بظاہر وہ بڑی توحید بیان کرتا تھا۔ تابت الشرہ کا اصل نام ثابت بن جابر فہمی، اور اسی طرح شنفری کا نام ثابت بن اوس۔ تابت الشرہ شنفری اور ازدی یہ جو ہے نا دونوں سوالیق شعراء ہیں۔ لامیۃ العرب شنفری نے لکھا، لامیۃ العجب علی بن حسین طغرائی نے لکھا۔ اس کے بعد جس نے جاہلی اسلام کا زمانہ دونوں پائے ہیں، زمانے دونوں پائے ہیں، لبید ہے وہ۔ عدنان اور نظاری جو ہیں ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ پہلی جو سامی زبان ہے جو ابتداً جب شروع ہوئی تھی بولی جانے والی، اس کو ہم نہیں جانتے۔ شعر عاطفی وہ شعر ہوتا ہے جس میں محبت کی شاعری کہی جاتی ہے۔ عرب عاربہ یعنی بنو قحطان، ٹھیک ہے، یمنی، اور مستعربہ بنو عدنان۔ انسان اور حیوان میں عقل کا فرق ہے، مادہ عقل کا۔ پرانے جو عربی قصائد ہیں وہ تشبیب یعنی عورت کے محاسن سے شروع ہوتے تھے۔ امین نم اوفا دمنۃ لم تکلمی، یہ زہیر کے ملکے کی ابتدا۔ کفانب کی یہ امراء القیس کے ملکے کی ابتدا ہے۔ آفت الدیار یہ لبید کے ملکے کی ابتدا ہے۔ عاد و سمود تسم و جدیس یہ عرب بائدہ ہیں۔ اور سألنا فاتیکم وعدمنا فعدتم یہ زہیر کا ملکہ ہے۔ اور حارث بن حلزہ بھی اصل جہلی کا شاعر ہے۔ قحطان یعنی یحرب بن قحطان، تو ان کا جو وطن تھا وہ یمن تھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی جو آگے اولادیں تھیں انہوں نے اپنا وطن حجاز کو بنایا۔ ابو العرب حضرت اسماعیل ہیں، ام العرب حضرت حاجرہ ہیں۔ علی کل شیء ولا ہو چکا لبید کا شعر ہے۔ اور جب سوار ہو یہ پہلے بات ہو چکی ہے، وہ امراء القیس ہے۔ ڈرا ہوا ہو تو جب رغبت میں ہو تو زہیر ہے، رغبت میں ڈرا ہوا ہو تو نابغہ ہے، اور مستی میں ہو تو عائشہ ہے، اور جب غصے میں ہو تو عنترہ۔ اور شعر عربی کلاسیکی جو ہے نا، کلاسیکل جو عربی شاعری ہے وہ موزون و مقفع ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ اس وقت سوق اوقاس مکہ کے قریب لگتا تھا، اور قص بن سعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور ان کی تعریف۔ زمانہ جاہلیت میں حکمت کا بڑا شاعر زہیر ہے۔ امراء القیس کا جو قبیلہ ہے وہ کندہ ہے۔ نابغہ زبیانی جو ہے وہ جہلی شاعر ہے۔ امراء القیس جہلی شاعر ہے۔ امیہ بن ابی سلط جو ہے یہ جہلی شاعر ہے۔ مخزرمی شاعر یہ نہیں ہے اس لحاظ سے کہ زمانہ تو اسلام کا اس نے پایا ہے، لیکن اس نے اسلام اس لحاظ سے قبول نہیں کیا۔ کہا بھی جا سکتا ہے اس کو مخزرمی، کیونکہ اصل تو زمانے کا ہے، تو بہر کیفی یہ کسی درجہ درست ہو سکتی ہے۔ اسواق عرب میں نے بتا دی 3 ہیں۔ اور اعتذار کا معذرت کا بڑا شاعر نابغہ ہے۔ حکمت کا زہیر ہے۔ لامع عرب شنفری، لامع عجب طغرائی۔ لامعۃ الہند جو ہے نا یہ بلگرامی صاحب کا نہیں بلکہ قاضی عبد المقتدر الشریحی کا۔ قص بن سعدہ خطیب تھے اور ان کو خطیب العرب کہا جاتا ہے۔ سوالیق میں نہیں بلکہ زہیر حکمہ میں آتے ہیں۔ ذوالقروء امراء القیس ہے۔ اور اسی طرح لافظ فوکا، یہ لافظ فوکا یعنی آپ کے جو یعنی آپ کے دانت سلامت رہیں، یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابغہ جودی کے بارے میں فرمایا تھا، نہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ نابغہ زبیانی کو فرمایا تھا۔ تو یہ بھی بات کلیئر کر لیں کہ لافظ فوکا جو ہے لافظ فوکا کہ اے لا تکسرک اسنانکا، یہ نابغہ جودی کے بارے میں کہا۔ یہ صحابی ہیں، معمرین میں سے ہیں، اور 55 قبل ہجرین کی پیدائش ہے اور 65 ہجرین کی وفات ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس امراء القیس وہ اشر الشعراء ہے جاہلیت کا، اور جہنم میں اقسم بن سیفی یہ بھی عصر جاہلی کے ہیں، اور یہ شاعر نہیں ہیں، حکیم ہیں، اور اسی طریقے سے خطیب بھی ہیں۔ لبید جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے قرآن کے نازل ہونے کے بعد شعر کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ امراء القیس وہ پہلا شاعر ہے جو ٹیلوں پہ ٹھہرا، رویا اور رلایا، اور جنگلی جانوروں کی سائن کو بیان کیا۔ امراء القیس مذہب کے لحاظ سے نا اباحت پسند ہے، یعنی کہ وہ لبرل ہے، علمانین مطلب کہ لبرلزم کا شکار ہے، وہ کوئی مذہب خاص مانتا نہیں ہے۔ الیوم حمر، آج شراب، خمر، اور کل معاملہ ہوگا بدل۔ امراء القیس قحطان بن عرب یمن میں تھے۔ جمہورت و شار العرب ابو زید کرشی کی۔
اور ادب الجاہلی طہ حسین کی ہے۔ اسماعیل کی جو اولاد ہے وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ معلقات کو معلقات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ کہ ان کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا تھا، لوگوں کے ذہن میں وہ پیوست تھے، اور ان کو وقود النار سے بھی تشبیہ، تو یہ تین درست ہیں، تینوں اعتبار سے یہ درست ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ انطرا بن شداد جو ہے اس کے بارے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیہاتی کہ جتنی بھی سنا ہے تو مجھے کسی سے ملنے کی اشتیاقیت نہیں ہوئی جتنی مجھے انطرا سے ہے۔ اور اعتذار کا شاعر نابغہ ہے۔ شنفری اور تابت شرح سوالیق ہیں۔ عربی شاعری تشبیب سے شروع ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کے بازاروں میں مشہور سوق کا اسلامیت العرب شنفری ہے۔ اسلام سے پہلے شعر میں کچھ دینی تصورات تھے، بہت کم۔ حرب بسوس بھی جعلی ہے۔ حرب داحس و غبرا جو کہ بنو بکر و بنو تغلب کے درمیان ہوئی، یہ بھی جعلی ہے، اور حرب بعاث یہ بھی جعلی ہے، تینوں جعلی ہیں۔ مفضلیات جعلی قصائد، مذہبیات جعلی قصائد، حولیات زہیر کا ہے۔ اسی طریقے سے تجاوز احراسن ویلیہا ماشل علی حرام لو یسنون مختلی، یہ امراء القیس کا ہے۔ بدالی و نشت تسعین حجتاً طباعً وعشرن ثمانیہ، یہ زہیر کا شعر ہے۔ کس خطیب ہے۔ اور ابن سلام الجمحی جو ہے وہ جاہلی شعراء کو وہ 10 طبقات میں نہیں بلکہ 7 طبقات میں تقسیم کرتا ہے۔ امراء القیس جو ہے اس کی محبوبہ کا نام عنیزہ ہے۔ صوبان زہیر نے استعمال کیا۔ امراء القیس بنی کندہ سے ہے، اور زہیر بنو مزنینہ سے ہے۔ طرفہ بنی بکر سے، لبید بنو عامر سے، عمر بن کلثوم بنی تغلب سے، اور حارث بن حلزہ بھی بنی بکر سے، نابغہ بنو زبیان سے، امیہ بن ابی سلط بنو ثقیف سے، عمر بن مادی کرب بنو زبید سے، اور اس کی کنیت ابو ثور ہے۔ قبائل عاد و سمود عرب بائدہ ہیں۔ امراء القیس نے جو دارۂ جلجل کا ذکر کیا نا، اس سے مراد عورتوں کا وہ حوض جہاں عورتیں نہاتی تھیں۔ امراء القیس کے قصائد ممتاز ہیں، بدیہی تشبیہات کی وجہ سے جو اس کے قصائد ہیں وہ باقی شعراء کی بنسبت زیادہ جو ہے وہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نشر الشعراء زہیر کو کہا تھا، اور حسان بن ثابت جو ہے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے وہ پہلے یمنیوں کا دفاع کرتے تھے۔ متجردہ جو ہے نا جی قصیدہ، جنہوں نے متجردہ قصیدہ کا نام رکھا، متجردہ پہ کہا، وہ نابغہ زبیانی ہے۔ اور عربی شاعری کی 3 اقسام پہلے ہو چکی ہیں، اور حماسہ اور فخر میں شعر انطرا نے بھی کہا ہے، محلحل نے بھی کہا ہے، اور عمر بن کلثوم نے بھی کہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ تینوں ہیں۔ اعتذار میں نابغہ ہے۔ زہیر کی 2 بہنیں تھیں، سلمہ اور خنسا۔ زہیر کے بیٹے تھے 2، کعب اور اجیر۔ اسی طرح زہیر جو تھا وہ حارث بن عوف اور حرم بن سنان کی مدح کہتا تھا۔ وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ ذَنْبًا يُنْدَمُ، یہ زہیر نے کہا تھا۔ وَإِنْ صَفَاهُ الشَّيْخ بھی زہیر کا ہے۔ اور اسی طرح عربی کے قصیدے کی تعریف 7 ابیات سے وہ زائد نہ ہو۔ اور ذی القروء امراء القیس محلل بن شعراء محلل بن ربیعہ کو کہتے ہیں، اور جوانی میں جو شاعر مر گیا وہ طرفہ ہے۔ فخر عرب ضمیر معاویہ کی رائے میں عمر بن کلثوم اور حارث بن حلزہ۔ اسی طریقے سے جس نے باقی شعراء کی بنسبت شراب سے اپنی شاعری کا آغاز کیا وہ عمر بن کلثوم ہے۔ اور بنو تغلب جو ہے وہ عمر بن کلثوم کو اس کے قصیدے کی وجہ سے بہت تعظیم دیتے تھے۔ اور حجب میں زمانہ جاہلیت میں جو بڑا تھا وہ حتیہ ہے۔ اور اسی طرح طرفہ بن عبد جو ہے اس کی بہن کا نام اس نے اس کا مرثیہ وہ خرنک بنت ہے۔ اور اسی طریقے سے من و من یعنی امین نوم اوفا، تو یہ زہیر کا قصیدہ ہے۔ نابغہ کی وفات جو ہوئی ہے نا وہ 18 قبل ہجری ہوئی ہے۔ 18 قبل ہجری نابغہ کی وفات ہوئی ہے، ہجرت سے 18 سال پہلے۔ اور زہیر کی جو وفات ہے وہ 11 قبل ہجری ہوئی، ہجرت سے 11 سال پہلے۔ عائشہ کی وفات 7 ہجری ہوئی ہے، لبید کی 41 ہجری میں، امیہ بن ابی سلط کی 7 ہجری میں، حارث بن حلزہ کی 50 قبل ہجری۔ اور عربوں میں سخاوت کے لحاظ سے مشہور حاتم طائی ہے۔ کفانب کی امراء القیس کا امین نوم وفا زہیر، آفت الدیار لبید کا۔ طرفہ جو تھا اس کی محبوبہ کا نام خولہ تھا۔ اور ابو عمر الشیبانی نے کہا کہ لو قالها فی حول لم یلما، یعنی اگر وہ اپنی شاعری قصیدے کو تیار کرنے میں سال بھی لگائے تو اسے کوئی ملامت نہیں۔ حارث بن حلزہ کے بارے میں کہا۔ لبید جو ہے اس کی محبوبہ تھی، اس کا نام جو تھا وہ لبید کی محبوبہ کا نام نوار تھا۔ خولہ اطلال ببرقع سحمد، یہ طرفہ نے کہا۔ اللہ حبی بسہنی کی، یہ عمر بن کلثوم نے کہا۔ قادر الشعراء انطرا نے کہا۔ آذنتنا بینہا اسماء رب ثاون یمل منہ سواہ، یہ عمر بن کلثوم نہیں بلکہ حارث بن حلزہ یشکری نے یہ بات کہی تھی۔
آزنتنا بین اسماؤ رب ثاون لم یمل منہ الثواء، یہ حارث بن حلزہ نے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد ہے جی حارث بن حلزہ جو ہے اس کی محبوبہ کا نام اسما تھا، اور اسی طرح عمر بن کلثوم کے امرؤ القیس کے والد کو بنو اسد نے قتل کیا تھا، اور عمر بن مادی کرب زبیدی جو ہے اس کی وفات 21 ہجری میں زمانہ خلافت کے عمر بن خطاب کے خلافت کے زمانہ کے آخری اس میں ہوئی۔ اور مصادر الشعر الجاہلی یہ تصنیف ہے ناصر الدین اسد کی، اور قصائد تسع کی جو تفسیر کی ہے وہ ابو جعفر النحاس نے کی ہے۔ صاحب المحجن کس کو کہا جاتا ہے؟ لبید بن ربیعہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایام العرب فی الجاہلیہ، الایام العرب فی الجاہلیہ، یہ کتاب ان میں سے کسی کی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہے احمد جاد مولا، ٹھیک ہے جی، بک کی یہ کتاب ہے۔ اور تابت الشرہ کی بیوی کا نام جندب ہے، اور انترا کی والدہ کا نام زبیبہ ہے۔ انترا کے گھوڑے کا نام ادہم ہے۔ عصر جاہلی کے نام سے جو کتاب ہے وہ دکتور شوقی ضیف کی ہے، اور جب مستی میں ہو تو سب سے بڑا شاعر عائشہ ہے۔